ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. میں ہوں حبیب تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں تاج اسلامک سینٹر. ناظرین، پاکستان کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا شریف الہ آبادی، ان کے بیٹے سلمان شریف الہ آبادی میرے ساتھ موجود ہیں. اگر ہم بات کریں شریف الہ آبادی صاحب کی، تو جب بھی آپ ان کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی آواز آ جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں یار ایک وقت تھا ہم ان کو سنتے تھے اور آج وقت ہے کہ ہم ان کے بیٹے کو سنتے ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں انہوں نے ان سے کیا سیکھا، کیا دیکھا، یہ ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی اچھا، مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیسے کیا؟ جی بیسیکلی تو میں کامرس فیلڈ میں تھا اور آئی کم کر لیا تھا، بلکہ پارٹ 1 کے میں نے پیپر دیے تھے. تو ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی. میرا یہ ویژن تھا کہ میں آگے جا کے سی اے کروں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے ان کے جنازے کو دیکھا اور اپنی زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ تمہیں بنی بناتی سیٹ مل جائے گی، یعنی بنایا ممبر مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے کر مولوی بن جا. آپ کے والد صاحب نے کہا؟ ابا جی نے کہا. میں نے کہا ابا جی آپ بھی خطیب رہے ہیں، اڈے والی مسجد ساری تعمیر کی ہے، سارا کچھ بنایا ہے، تو آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، آپ کو بس نکال دیا ہے. تو میں نہیں یہ خطابت میں آنا چاہتا. تو ہوتا وہی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ والد صاحب کے حالات دیکھنے کے بعد آپ نے یہ سوچا؟ ہاں بالکل ایسے ہی. تو ان اللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ غالب آ کے رہتا ہے. ایسے ہی. تو میں نے ان کے جنازے کو دیکھا تو بڑا کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، 8-9 ایکڑ میں ان کا جنازہ تھا. تو میں نے جنازے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ ساری دین کی برکت ہے. بے شک. تو دین کی برکت کو دیکھ کے میں نے کہا کہ یار دین ہی سیکھنا چاہیے. تو میں اپنے شوق سے پھر مدرسے گیا، گارڈن ٹاؤن خانوِ بابر بلاک جامعہ رحمانیہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ وہاں سے میری فلاکت ہے. اچھا، آپ کی عمر زیادہ تھی اس ٹائم؟ کتنی عمر تھی تقریباً؟ بیسیکلی میری عمر ہوگی 15-16 سال، کیونکہ جو ابتدائی کلاسیں تھی نا میں نے شارٹ کی تھی. ٹھیک ہے. یعنی میٹرک تک میں نے شارٹ کر کے نا میٹرک کی، پھر آئی کم کیا. مجھے داڑھی شاڑھی کچھ بھی نہیں تھا. جب والد آپ کے حیات تھے تب آپ کوئی مولوی وغیرہ اس طرح کی آپ فیلڈ میں نہیں تھے؟ نہ، میں بالکل چھوٹا تھا اور آپ اپنا فیوچر یہی دیکھتے تھے کہ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. ٹھیک ہے. میرا یہی ذہن تھا کہ میں نے وہی فیلڈ میں جانا ہے اور اسی کے لیے میری ساری تو باقی بھائی تھے اس فیلڈ میں؟ بڑے بھائی عمران بھی پڑھ کے آئے تھے امام بخاری یونیورسٹی جو کہ سیالکوٹ میں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے آ کے وہ الہ آباد میں کچھ خطابت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کپڑے کی دکان بنائی تھی. جیسے ہی ابا جی فوت ہوئے پھر وہ مرکز میں ان کا انتخاب کیا گیا اور پھر انہوں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا. اچھا سلمان بھائی، بڑا مشکل ہوتا ہے والد صاحب زندگی سے چلے جائیں. تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے گھر کا سارا گزر بسر جو ابا جی کے ہم ڈیپینڈ کرتے تھے ان پہ. ٹھیک ہے. اور جب ابا جی فوت ہوئے تو پریشانیاں لاحق آئیں، باتیں بھی ہوئیں، بلکہ ہمارے قریبی رشتہ داروں نے یاد تک کہ ہم دیکھیں گے یہ کہاں سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایسے بھی حالات رہے اور مجھے سارے حالات اچھی طرح یاد ہے. حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، انسان کے اوپر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تو میں نے بڑا کچھ فیس کیا ہے اور اس فیس کرنے کے بعد مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے. آپ کے اوپر جو بھی برے حالات یا برا وقت آتا ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے کون اور پرائے کون ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنوں میں پرائے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرائے لوگوں میں اپنے ہوتے ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نکھار کرتے ہیں. جس طرح سونا کندن بنتا ہے نا، جل جل کے بنتا ہے، اسے پہلے پگھلایا جاتا ہے، مٹی میں اس کو جلایا جاتا ہے، پھر جا کے کندن بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو کندن بنانا چاہے اسے آزمائشوں سے ضرور گزارتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ کے سامنے انبیاء کی مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام رہا ہے. خطابت کے علاوہ کیا معمول ہے؟ میرے تقریر روزانہ تو نہیں جاتے ہوں گے؟ ہاں، خطابت کے علاوہ میرا یہ معمول ہے. مرکز ہے ہمارا الحمدللہ جو بنا کے چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے اندر میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اور پھر ہم بھائی ہیں، ہمارا یہ ہوتا ہے پراپرٹی شراپٹی کا بھی کام کرتے ہیں اور بھائیوں کی دکانیں ہیں تو ان کے پاس بھی ٹائم گزر جاتا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے اچھا نظام سلام چلایا. اچھا، جس طرح اب آپ یہ کہہ لیں کہ 2000 سے پہلے اب کسی بندے کے سامنے آپ نام لے شریف الہ آبادی صاحب کا تو وہ کہیں گے کہ یار کمال دا مولوی سی، کیا بات سے. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا ان کا نام تھا اتنا آپ کا نام نہیں ہے؟ دیکھیے جی، اصل اثر ہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فرا ہوتی ہے. یہ قدرت کا اصول ہے. جو اصل ہے وہ اصل ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قسمت بنائی تھی، ہر انسان اپنی تقدیر اور مقدر لے کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مقدر بنایا تھا وہ بڑا بلند ستارہ تھا. اور ستارہ کہہ لیں یا قسمت کہہ لیں، یہ تو ویسے لوگوں کا ایک
بول چال ہے, بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں, میں صرف ایک یعنی کہ جو عام عرف میں بات چل رہی ہے اسی کو بیان کر رہا ہوں. تو میرے ابا جی کو میری پردادی کی دعا تھی. ٹھیک ہے. اور شریف آپ کو آپ کے ابا کی دعا تھی. میرے ابا کی بھی دعا اور میری والدہ کی بھی دعا. بالکل. اور جس بندے پہ اس کے والدین راضی ہو نا, تو یقین مانے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے راستے خود بخود پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے. بالکل ایسے میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں, اور مجھے اس وقت جب ابا جی فوت ہوئے تو اتنا زیادہ ہوش میں بھی نہیں تھا, تھوڑا موٹا پتا تھا دنیا داری کا کیا ہوتی ہے, یعنی کہ لمٹڈ سا پتا تھا. تو جب وہ فوت ہو گئے تو پھر تو سارا کچھ عیاں ہوگا کہ یہ زندگی ہے, زندگی اس کو کہتے ہیں. تو پھر میں نے بڑا کچھ سیکھا. مجھے لوگوں کو میرے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا, تو جب میں مدرسہ پڑھ کے آیا, بلکہ مدرسے کے دوران ہی میں نے وہاں مرکز میں جمعہ پڑھانا شروع کر دیا, تو پھر ایسا ایسا لوگوں کو پتہ چلا یہ بھی مولوی شریف کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے. اچھا, جس طرح دیکھتے ہیں کہ ابھی یاسین بلوچ صاحب کا بیٹا حفیظ الرحمان بلوچ وہ بھی ان کو کاپی کرتا ہے, اور بہت سارے جو نئے مولوی حضرات بن رہے ہیں یا پھر جو اس فیلڈ میں طلباء آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس وقت وائرل بندہ ہے ہمیں اس کی کاپی کرنی چاہیے. تو آپ اپنے والد کی کاپی کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ابا جی جو آپ نے بات بتائی نا, انسان کو ہر چیز, ہر بندے کے لیے ایک الگ منزل ہوتی ہے, بالکل اس کا ٹریک بھی الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. کاپی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے امتحان, جہاں پہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ ایک جیسے ہوں. ٹھیک ہے. اور میں ابا جی کو میں نے دیکھا, ابا جی بھی مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی کاپی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. شروع میں تو انہوں نے کہا شریف پتر تو آفدی انداز بیاں بنا, آفدی یعنی کہ آفدی کوئی طرز بنا, ٹھیک ہے, تاکہ کل کسی کنارے پہ لگ جائے. اچھا. تو میرے ابا جی نے پھر ان کی یہ بات پلے باندھی اور پھر اسی پہ عمل کیا, اور جو اپنی ایک ان کی ریل آواز تھی اس کو نکالنے شروع ہاں جی, تو وہ اپنی اس چیز پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی عزتوں سے نوازا. تو اسی طرح جو میں نے سنا ہی ان کو ہے. ٹھیک ہے. میں چاہوں نہ چاہوں میری اور طرف جا ہی نہیں سکتی, کیونکہ میں نے ایک بندے کو سنا ہے کہ اسی کی جب سے آنکھ کھولی ہے انہی کو سنتا آیا ہوں, اور انہی کو سنتے سنتے پھر انسان کی اپنی طرف بھی اسی طرح ڈر جاتی ہے. کوئی آپ کو اپنے والد کا یادگار واقعہ جو آپ کہیں کہ جب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ان کو مس کس وقت کرتے ہیں زیادہ؟ دیکھیں جی, والدین جو ہوتے ہیں بندہ کسی بھی گھڑی ان کو نہیں بھول سکتا. بالکل ایسے ہی. خوشی غمی ہر معاملے میں والدین یاد آتے ہیں. بیٹھے بیٹھے دل اداس ہو جاتا ہے, کاش آج میرے ابو ہوتے تو یہ بھی ہوتا. بالکل. جب میں دیکھتا ہوں تباہ کو دیکھتا ہوں ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں میرے ابا جی ہوتے تو شاید میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح آ جا رہا ہوتا. تو والدین جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہوتا یاد کے لیے, اور جو یاد ہوتی ہے وہ ہر وقت ہی, کوئی بھی چیز دیکھے ان کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہو, یعنی کہ اگر آپ ان کے ساتھ کہیں پہ گئے ہیں یا ان کی کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی تو فوراً کلک ہوگا کہ بھائی یہ فلانی جگہ پہ میرے ابا جی یہاں پہ تھے. بالکل ایسے ہی. تو ایسا ہی بندے کی یادداشت میں وہ چیزیں رہتی ہیں, یاد رہتے ہیں. بس خاص کر کے خوشیوں کے موقع پہ ابا جی یاد آتے ہیں, تو والدین کی جو کمی کبھی نہیں پوری ہو سکتی. اس وقت جو ہمارے علماء کرام ہیں, اگر آپ کو ایک تو اپنی تقریریں تو بندے سنتے ہی ہیں, میں نے دنیا بھی حافظ صاحب سے پوچھا آپ کس کی تقریریں سننا زیادہ پسند کرتے ہیں, کہتے ہیں میں جب جمعہ پڑھا کرنا میں اپنی تقریر سننا کہ کوئی غلطی وغیرہ نہ ہوئی. اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے تقریر لگانی ہو کسی اور کی, اپنے والد کے علاوہ کس کی لگاتے ہیں؟ میں اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ ابا جی کو ہی سنتا ہوں, یا میں کبھی کبھار مولانا عبدالشیم زیدآبادی حفظہ اللہ تعالیٰ, میرے ابا جی کے وہ استاد ہیں اور میرے وہ دادا سسر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور میں یقین مانے ان جیسی شخصیت سے آج تک نہیں ملا. جیسی وہ شخصیت ہے میں نے اپنی زندگی میں ویسی کسی شخصیت کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ان کو سنتا ہوں, اور کبھی کبھار میں جناب دیکھا جائے تو قاری خالد جا صاحب کو بھی سن لیتا ہوں, نیفر بانی صاحب کو بھی سن لیتا ہوں, اور یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. علامہ ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ, میرے اور محمد حسین شیخ پوری. ابھی میرے موبائل میں انہی لوگوں کی تقریریں ہیں, ٹھیک ہے, جن کو میں کبھی کبھار سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب علماء کرام جو گزر گئے ہیں ان پہ اپنی رحمتیں فرمائے, جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شان کے ساتھ. آمین. اچھا, کوئی والد صاحب کا کوئی آپ کو کوئی سبق کوئی نصیحت انہوں نے آپ کو کی ہو؟ میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر ایک تو کسی کا رشتہ نہیں کروانا, اچھا, دوسرا کسی بھی ضمانت نہیں دینی. مطلب ان کے ساتھ بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا جس کے بعد انہوں نے یہ آپ کو کہا کہ ہاں جی, یہ اس چیز سے دور ہی رہنا, آپ اس چیز سے دور ہی رہنا, یہ حقیقت ہے. اور اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں حقیقت ہے, اور یہ ان کی باتوں میں بالکل صداقت بھی ہے.
मतलब बड़ों उनके में साथ भी कई ऐसा वाकया हो गया। बड़ों के तजर्बे होते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपने साथ बीते तो फिर आप सीखें, आपको बड़ों के तजर्बों से भी सीखना चाहिए। आपने अब सलमान भाई इस वक्त आपका पसंदीदा आलम? मैंने देखें आजकल दो कैटेगरी हैं, ठीक है, एक है आलम और एक है खतीब। बिल्कुल। खतीब तो सारे ही हैं हम्म, और आलम चीज़ा चीज़ा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं जो जो पहले बात कर चुका हूँ ना, मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई मुतासर कुन शख्सियत देखी है तो मौलाना अब्दुल शहीद जैदाबादी साहब को देखा है। ठीक है, इनके अलावा मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, मैंने बड़े बड़े साथी से पढ़ा है, मुझे किसी में वो चीज़ नज़र नहीं आई जो इनमें नज़र आई है। ठीक है। और ये मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कह रहा हूँ, ये वाकई हकीकत है। मैं उन्हीं को ही मैं समझे, अगर हमारी शरीयत में जो पीरी मुरीदी जायज़ होती ना तो शायद मैं उनके हाथों बैत कर लेता, लेकिन ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खास है। अल्लामा यासीन तबानी साहब के साथ आपका क्या रिश्ता है? यासीन तबानी साहब हमारे भाई हैं। असल में ये मेरे अब्बा जी जो मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन। ये उन्हीं के जो पहले होते हैं ना डेरा टाइप जिन्हें कहते बिल्कुल। हैं, जो जमीनों में बैठे होते हैं, ये भी उनके साथ ही होते थे। अच्छा। तो ये वहाँ पे ही पैदा हुए हैं, तो खुड़िया में इनकी रहायश है। तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, किताबत कर रहे हैं, मेरे अब्बा जी की बड़ी बेहतरीन कॉपी करते हाँ, हैं वो कॉपी और करते हैं। कमाल की करते हैं। और मैं कभी कभी उनको सुनता भी इस वजह से, अच्छा। क्योंकि मैं उनको सुन के मैं ये अब्बा जी की याद आ जाती है। तो बल्कि बेहतरीन बंदे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रहमत फरमाए जी। आपका कोई पसंदीदा कलाम, कोई नात, कोई नज़म? मैं पसंदीदा कलाम यही होता है कि जो आजकल मैं जो पढ़ता हूँ, सोने नबी दा चेहरा 14वीं दे चंदवा, बिल्कुल ऐसे ही। ये मुझे बहुत पसंद लगता है और ये मैं दिल से पढ़ता हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल बनाया, बेनज़ीर बनाया, बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह ताला ने सारी खूबियों की इंतहा कर छोड़ी है आप पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जिस तरह इस अशार में बयान कर दिया गया ना आपकी हुलिया मुबारक, मुझे ये दिल से बड़ा पसंद है। आप अपने वालिद साहब की तर्ज में कोई हमें एक लाइन सुना दे, सिर्फ कोई भी। समरा दे बेटे जाबर बयान सुनाया सी, चन्नू सी 14वीं चन जोबन विच आया सी, तारे भी मदम पै गए डाडी चन्नू चननी, पर मेरे चन्नू वद नहीं हूँ चन्ना तेरी चाननी। आपके वालिद साहब के फैन और आपके फैन, उनके लिए कोई मैसेज जो उनको पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं? अल्लाह ताला जी सबसे पहले तो उनकी मोहब्बतें कबूल फरमाए, आमीन। जिसके लिए वो हमसे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाए। और मेरी ये दुआ है कि अपने अल्लाह के साथ तल्लक, जो तल्लक बिल्ला है ना, इसको मजबूत किया जाए। मुझे खुद को ये करना चाहिए, मेरे अंदर भी कमियां कोताही हैं, मुझे और हम सबको मिल के अपने अल्लाह के साथ अपना रब्बत तल्लक और जो डोरी है ना उसको मजबूत करना चाहिए। और यकीनन जब अल्लाह मिल जाए तो सारा कुछ मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि बादशाह था, उसने अपनी रानियों से कहा भाई जो इतने से टाइम में 5 मिनट में जो जिस चीज या 1 मिनट में जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। ठीक है। तो सारी भागी, किसी ने किस चीज पे हाथ रखा, किसी ने किस चीज पे हाथ रखा, किसी ने किस चीज पे हाथ रखा। तो एक रानी बड़ी सियानी थी, उसने बादशाह के सर पे हाथ रख दिया, वो वहीं खड़ी रही, उसने उसके सर पे हाथ रख दिया। तो बादशाह ने कहा दूसरी तो सारी चीजों के पीछे दौड़ी है, तूने मेरे सर पे हाथ रख दिया। उसने कहा बादशाह ये सारी चीजें लेके भी सारा कुछ ये तुम्हारा ही रहेगा, हाँ। तो मैंने तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया, जब तू मेरा हो जाएगा सारा कुछ ही मेरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो यही है बंदे की मिसाल है, जब अल्लाह हो जाए बंदे का तो सारा कुछ ही अल्लाह दे देते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। अल्लाह ताला हम सबको अपने साथ तल्लक बिल्ला बनाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मेरा शुक्रिया। यही पैगाम है और इसी पे अल्लाह में कारबंद बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने टाइम शुक्रिया, दिया। जज़ाकल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि जो आपके चाहने वाले हैं, आपके वालिद साहब के लिए तो वो दुआएं करते ही करते हैं। जरूर तो मेरी ये दुआ है कि आप मजीद तरक्की करें और अपने आमीन वालिद का नाम और रोशन करें। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में और तरक्की इजाफा फरमाए, और आमीन आप इसी तरह अपने वालिद का जो उनका एक मिशन है उसको लेकर आगे चलते रहें। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।